ایونچولی 2012 میں جب وراٹ کوہلی سمجھا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ آف آل ٹائمس، اب یہاں پہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں 2012 کے آئی پی ایل میں ہی واز ٹوٹلی فلاپ۔ 2012 کے آئی پی ایل میں ہی واز فلاپڈ۔ یہاں پہ رول آتا ہے انوشکا شرما کا۔ اس نے بتایا 2020 میں جب کووڈ آیا تو وراٹ کوہلی کا ڈاؤن فال اس وقت تھا، 2.5 سال میں کوئی سینچری نہیں کی تھی، 20 کی ایوریج تھی۔ وہاں دنیا کرکٹ میں شاید ہی کوئی ایسا کرکٹ فین ہوگا جو وراٹ کوہلی کے نام سے واقف نہ ہو۔ کرکٹ ایکسپرٹس ہوں، کرکٹ فینز ہوں، تمام لیونگ لیجنڈز ہوں، وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ وراٹ کوہلی از این انڈسپیوٹڈ کنگ آف کرکٹ۔ چاہے آپ رنز لے لیں او ڈی آئیز میں، ہی از دا لیڈنگ رن اسکورر ان او ڈی آئیز۔ سب سے زیادہ چیز جو کی ہیں وراٹ کوہلی نے، اوور آل جو چیز کیا سب سے زیادہ رنز چیز میں وراٹ کوہلی۔ پلیئر آف دا سیریز انڈیا میں سب سے زیادہ وراٹ کوہلی کے پاس ہیں۔ آئی سی سی پلیئر آف دا سیریز 3 فارمیٹس میں سب سے زیادہ وراٹ کوہلی کے پاس ہیں۔ موسٹ او ڈی آئی سینچریز کا ریکارڈ وراٹ کوہلی کے پاس ہے۔ موسٹ فٹ کرکٹر دنیا کرکٹ میں اس وقت جو فٹسٹ کرکٹر ہیں وہ وراٹ کوہلی ہیں۔ انسٹاگرام پہ انڈین موسٹ فالوڈ کرکٹر ہیں اور نیٹ ورتھ 1000 کروڑ کی ہے۔ ان سب چیزوں میں کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو وراٹ کوہلی کو اس لیول پر پہنچاتے ہیں؟ یہ ایک پوری کیس سٹڈی ہے۔ میں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ دیکھے وراٹ کوہلی کے، میں نے اسٹڈی کیے، میں نے آرٹیکلز دیکھے، میں نے بڑے بڑے لیونگ لیجنڈس کے انٹرویوز سنے۔ آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ کیا ایسی خاصیت ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو وراٹ کوہلی کو گریٹسٹ آف آل ٹائمز بناتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بچپن سے۔ when he was 3 years old اس کے فادر کے ساتھ وہ کرکٹ گھر میں کھیلتا تھا۔ جب وہ اسکول میں گیا تو جب وہ کرکٹ ٹیم میں گیا he was 5 years old تو وہاں پہ ٹیچرز نے اور کوچز نے کہا کہ اس کو آپ کرکٹ اکیڈمی میں کرائیں بیکاز اس کے ریفلیکسز بہت اچھے ہیں۔ when he was 9 years old انڈر 14 کا ٹرائل اس نے دیا تو وہاں پہ وہ ریجیکٹ ہوا، بٹ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ نیکسٹ انڈر 15 میں he was selected، وہاں سے اس کا سفر سٹارٹ ہوا۔ وراٹ کوہلی فائنلی گاٹ سلیکٹڈ ان انڈر 19 ٹیم، جب اس کے فادر اور ان لوگوں نے ایک جشن منایا گھر میں بیکاز فائنلی وراٹ کوہلی واز سلیکٹڈ ان انڈر 19 کرکٹ ٹیم۔ یہاں پر دنیا میں جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں اتار چڑھاؤ آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ وراٹ کوہلی 19 دسمبر 2006 کو کرناٹکا کے خلاف دہلی کی طرف سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ کرناٹکا نے 456 سکور بنائے ہوئے تھے اور دہلی کے اراؤنڈ 145 پہ 5 آؤٹ تھے۔ وراٹ واز پلینگ آن 45، تیسرا دن تھا، اور جب وہ گھر گئے تو ان کے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور ایونچولی ہز فادر پاسڈ اوے ایٹ 2:30 AM رات کو، اور صبح اس نے کرکٹ پہ گراؤنڈ پہ آنا تھا۔ ہی جسٹ کالڈ ہز کوچ، اور اس نے جب کوچ کو بتایا تو ایک ڈریسنگ اوور آل ایک ماحول ظاہر افسردہ ہو گیا۔ کوچ نے کہا واٹس یور پلان؟ اس نے کہا آئی ول کم اینڈ آئی ول پلے ٹمارو فار ڈیلی۔ یہاں پہ دیکھیں ایک 7 ہیبٹس آف ہائیلی اسکلڈ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، آف انفلوئنس ہے اور سرکل آف کنسرن۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ہز فادر پاسڈ اوے، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، بٹ کرکٹ گراؤنڈ پہ جا کے اپنی ٹیم کو اس اننگز کی شکست سے بچانا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اور یہی تو اس کے فادر بھی چاہتے تھے۔ وہ گیا اور ہی اسکورڈ 98 رنز، اور وہاں سے اس نے وہ میچ جتوایا۔ ہی گاٹ دا پلیئر آف دا میچ اوارڈ ایز ویل۔ وہاں سے وہ واپس آیا، اپنے فادر کا اس نے جو آخری رسومات تھیں وہ اٹینڈ کی، اور وہاں سے وراٹ کوہلی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میرے فادر تو اس دنیا میں نہیں رہے، بٹ آئی ول اسٹارٹ، کہ جو ان کا مشن تھا، جو ان کا ویژن تھا، اس کو اچیو کرنے کے لیے اب آئی ول بی دا گریٹسٹ کرکٹر آف دس سینچری۔ اور جب وہاں سے اس نے اسٹارٹ لیا اینڈ ہی نیور لک بیک۔ اس نے ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف 186 کی میچ وننگ اننگز کھیلی، یہ آسٹریلیا میں اس نے زبردست میچ وننگ اننگز کھیلی، اور ایک دم سے وہ ایک سٹار بن کے دنیا کا ابھر کے سامنے ستارہ بن کے سامنے آیا۔ ایونچولی 2012 میں جب وراٹ کوہلی سمجھا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ آف آل ٹائمز، اب یہاں پہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں 2012 کے آئی پی ایل میں ہی واز ٹوٹلی فلاپ۔ 2012 کے آئی پی ایل میں ہی واز فلاپڈ۔ اس نے سیلف اسیسمنٹ کی، جو میں آپ کو ایٹریبیوٹس بتانا چاہ رہا ہوں وراٹ کوہلی کی زندگی کے، اس میں سے سیلف اسیسمنٹ سب سے پہلے اس نے سیلف اسیس کیا کہ میں کہاں پہ غلط جا رہا ہوں، کہ میں آئی پی ایل کے لوسٹ اسکورر ہوں اس وقت۔ اس نے وہاں سے اسیس کیا، اس نے جا کے اس نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں نے اپنے شیشے میں دیکھا آئی واز لوکنگ بیڈ، میری باڈی میرے ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں ریفلیکسز میرے سلو ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو وہاں سے فٹنس لیول کی طرف لے کے گیا۔ ہی واز نو ویئر، اس کی باڈی، اس کا شکل، اس کی اوور آل چیزیں
اس نے اپنے آپ کو دیکھا, میں نے پوڈ کاسٹ میں سنا, اس نے کہا کہ میں نے جب میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو آئی واز, اور یہ بات میں اس کی ایٹریبیوٹس میں بتاؤں, سیلف اویئرنیس اس میں تھی. وہاں سے اس نے شروع کیا. ایک کرکٹ سڈنی میں ایک میچ کھیل رہے تھے جب ان کی انڈیا کے کافی آؤٹ ہو گئے تھے اینڈ ہی واز آن دا کریز. تو وہاں پہ پہلے 2 جو ٹیسٹ میچز تھے اس میں وراٹ کوہلی نے اسکور نہیں کیے تھے. وہاں پہ اس نے یہ بھی اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں نے وہاں سے ٹیسٹ میچ بچانا تھا, تو میں آئی اسٹارٹڈ ٹاکنگ ود مائی سیلف. میں نے اپنے آپ سے بات چیت شروع کی کہ آئی ایم وراٹ کوہلی, میں ایک بہت بڑا پلیئر ہوں, میں نے یہ ٹیسٹ میچ بچانا ہے, میں نے یہاں سے اپنے انڈیا کو لے کے چلنا ہے. تو دس از دا سیکنڈ ایٹریبیوٹ کہ ہی نیو دا پروسیس, اور اس نے اپنے آپ سے بات چیت شروع کی. سیلف ڈٹرمنیشن تھا اس میں. وہاں سے اس نے وہ ٹیسٹ میچ جتوایا اینڈ ایونچولی پھر جب یہ چلتے چلتے سفر آگے چلا, میں یہاں پہ ایک طرف آپ کو لے کے چلوں گا کہ ہی واز سو اگریسو, ہی واز سو ایموشنل in the earlier stage of his career. بٹ اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو he is so humble. ایک ہمبل وراٹ کوہلی اور اگریسو وراٹ کوہلی, یہ کس طرح کنیکشن ہوا کہ اتنے اگریسو موڈ سے, اتنے ایموشنل موڈ سے وہ اتنے ہمبل. یہاں پہ رول آتا ہے انوشکا شرما کا. اس نے بتایا کہ جب میری شادی ہوئی تو انوشکا شرما از دا ون جس نے مجھے ٹوٹلی چینج کیا, اسپرچویلٹی کی طرف گیا. انوشکا شرما نے اس کی پرسنالٹی ٹوٹلی چینج کی. یہ ایک پارٹنر کا رول ہوتا ہے جو کہ بہت اچھی طرح سے انوشکا نے نبھایا, اور ایونچولی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں ہر جگہ, ہر پوڈ کاسٹ میں, ہر جگہ کہ انوشکا کی وجہ سے جو ہے میری لائف میں بہت پازیٹیو چینج آئی. 2020 میں جب کووڈ آیا تو وراٹ کوہلی کا ڈاؤن فال اس وقت تھا. 2.5 سال میں کوئی سینچری نہیں کی تھی, 20 کی ایوریج تھی. وہاں پہ پھر اس نے پھر سے اپنے آپ کو ریکور کیا. اس نے کہا کہ میں 1 منتھ کا بریک لوں گا. 1 منتھ کا بریک لے کے اس نے ٹوٹلی کٹ آف کیا کرکٹ سے. جو 15 سال سے اس کا پیشن تھا, اس اوور آل پیشن کو اس نے چھوڑ کے 1 منتھ کا ٹوٹل گیپ لیا. اس گیپ کے بعد جب وہ 2021 میں واپس آیا تو ایشیا کپ میں اس نے پھر زبردست اننگز کا سٹارٹ کیا اینڈ نیور لک بیک, اگین سینچری سٹارٹ کی. اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں میلبرن میں جو پاکستان کے خلاف اس نے اننگز کھیلی ہے, پاکستان نے 160 اسکور کیا تھا. دے ور 40 for 4 in 12 overs. وراٹ کوہلی نے 40 for 4 وہاں سے لے کے چلا ہے اور ایونچولی ہی ون دا میچ. اور کتنا نروس پہ قابو رکھا ہوگا اس انسان نے, کیسی اننگز کھیلی ہوگی کہ ایم سی جی کا 100,000 کا پورا بھرا ہوا کراؤڈ, پاکستان انڈیا کا انٹینس میچ ہو رہا ہے, اس نے اپنے نروس پہ قابو رکھا. ایونچولی اس نے وہ میچ اپنے ملک کو جتوایا, اور دس میکس ہیم دا گریٹسٹ آف آل ٹائمس. بیکاز نہ صرف کرکٹ میں بس بلکہ پوری زندگی میں جس طرح وہ اپنے آپ کو لے کے چلا ہے, اس نے ہائی لوز دیکھے ہیں. دس ٹیچز اس ٹو ایوری ون, مطلب نہ صرف کرکٹ میں, اوور آل ایک ہمیں اوور آل پوری زندگی میں ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنا چاہیے ہر چیز میں. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ پروفیشنل ہیں, چاہے آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں, آپ اپنے آپ کو سیلف ٹاٹ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا اسٹرینگس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں, اور اپنی اسٹرینگس پہ فوکس کریں. ویکنیسز کو پڑھ کر اس کو اگنور کریں, پازیٹیو رہیں. اور ایونچولی آئی مین ہی از ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائمز. مجھے وہ پسند ہے, اس لیے میں آج پہلی ویڈیو اپنی کر رہا ہوں تو میں نے وراٹ کوہلی کے بارے میں کی. اور ایونچولی ہم لوگ ڈفرینٹ کرکٹرز کے بارے میں اسی طرح ان کی ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو چیز یہ ابھی تک جو میں نے بتایا وہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا جو بھی کمیاں ہیں, جو بھی ہے. اور وراٹ کوہلی ایک بہت بڑا ہی از این اوشن. تو ابھی تو صرف اوور آل ہم نے صرف اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے, تھوڑی تھوڑی باتیں. ہم اس کے بارے میں مزید بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, اور جو ابھی ریسنٹلی IPL چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اس پازیٹیو فیڈ بیک کے ساتھ, بیکاز ہمیں یہ پازیٹیو فیڈ بیک ملے گی تو آگے ہم مزید بہتر کانٹینٹ بنانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.